من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور آج اس وقت یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بریڈفورڈ سے، اور آج جو ہمارا نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ لوکل نمبر جو یہاں کا لندن کا نمبر ہے وہ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ آج موبائل نمبر استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس لیے چونکہ نمبر ابھی آیا ہے، میں نے ابھی اس کو یاد بھی نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے اسکرین پر دیکھ کے آپ اس کو ڈائل کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک وہی رکھا ہے، چونکہ اس وقت جو امریکہ اور چین کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، بحری بیڑے اور جو فوجی مشقیں ہیں، جو نیوی آرمی ہے، وہ بالکل وہاں دونوں اطراف مشقیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ اب اس بات پر بھی پریشان ہے کہ انڈیا نے تو ایک طرف معاہدہ کر کے فوجوں کو پیچھے ہٹانے کی جو وہاں پہ بات چل رہی ہے چین کے ساتھ، اور کچھ فوجیں پیچھے بھی ہٹی ہیں، اس بات پر پریشان ہے کہ ہم کو وہ جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ خود ادھر سے صلح کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک امریکہ کے دو جو بیانات آ رہے ہیں وہاں دو خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا امریکہ خود میدان میں کودے گا، یا پھر جو اس کے اتحادی ہیں انڈونیشیا، ملیشیا اور ویتنام، جاپان، تائیوان وغیرہ کو اسلحہ دے کر ان کو میدان میں آگے جانے کے لیے پرو کرے گا۔ یہ سینیریو جو بن رہا ہے، کیا تیسری جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اگر وقت ہوا تو پھر ہم، چونکہ JIT اس وقت جو پاکستان میں جو شائع ہوئی ہے، بلوچ جو نام عزیر بلوچ کے جو JIT کا بڑا مسئلہ اس وقت گرما گرمی ہو رہی ہے، سیاستدانوں میں الزامات تراشی بھی ہو رہی ہے، اس پر بھی اگر وقت ہوا تو بات ہوگی۔ اور کشمیر کو ہم نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ وہاں آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا جب سے یہ ہندوستان نے جو 370 اور 35A کا جو آرٹیکل ختم کر کے ہندوستان کے جو زیر قبضہ جو کشمیر ہے، اس میں جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا ہے، دہشت گردی کی گئی ہے، بربریت کی گئی ہے، خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ضرور بحث میں لائیں گے۔ تو چلتے ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں ہدایت ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار جناب نثار نقوی صاحب، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کیونکہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ جو سیناریو نیا رخ لے رہا ہے، وہ چین اور امریکہ کا جو اس وقت جو بحری جو مشقیں نیوی جو آرمی ہے، وہ دونوں اطراف مشقیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور چین بھی بالکل بھرپور تیاری میں ہے، امریکہ بھی ہے۔ لیکن اب جو امریکہ، جبکہ بھارت نے اور چین میں جو معاہدہ ہوا ہے، اسے اس کو امریکہ کو کافی پریشانی لاحق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اگر چھڑتی ہے، کیا امریکہ جنگ چھڑنے کے حق میں ہے، یا وہ سمجھے گا کہ ہم کسی اور کو، جیسے اس کی پرانی عادت ہے کہ دوسروں کو آگے کرتا ہے، یا باقی جو اس کے اتحادی ہیں ان کو آگے کر کے خود پیچھے ہو جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی سیناریو بن رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے خطرات موجود ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سامعین کو ہمارا سلام۔ نقوی صاحب، جہاں تک چین اور انڈیا کی بات ہے، اس میں جو امریکہ کا کردار ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری دنیا میں کردار ادا کیا ہے، اور اس کا ایک ماضی ہے۔ جی، وہ ہٹلر کی طرح اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار، دنیا کا آقا، دنیا کا بادشاہ اور رازق سمجھتا ہے، اور وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا ان کی اس پالیسی پر، جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی ہے، تو اگر کوئی دوسرا ملک اونچی طرح کھانس بھی دے تو یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔
یہ پابندیاں لگانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی دوسروں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ دوسرے اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے, وہ بات کو سامنے نہیں کرتے تھے. جو پالیسی پیپر لکھے ہوئے ہوتے تھے وہ ایک مہذبانہ انداز میں اس میں کام کرتے تھے, لیکن اس کا وہ بات نہیں ہے. یہ سامنے کہہ دیتا ہے, اور یہ کوئی اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے. پالیسی جو ساز ادارے وہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں, صدر ایک جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے اور اس کے اوپر وہ ضابطے کی کارروائی کرتا ہے. اگر اس کی خواہش پہ ہوتا, امریکہ کی خواہش پہ, تو آج انڈیا اور چائنا دونوں ایک دوسرے کے اوپر بم پھینک کر ایک دوسرے کو تہس نہس کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. اس کی خواہش ہے کہ میں صرف تھپکی دوں اور یہ جمہوریہ کی طرح دنیا آگے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے جیسے ہمارے عربی لڑتے ہیں. دیکھو یمن میں اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے اس قوم کو, امت مسلمہ کو, کہ سعودی عرب جو ہے جو لوگوں کو پیسے دیتا تھا اب قرضے مانگ کر گزارا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے شہزادے جو ہے وہ بنگلے خریدتے تھے, مکان خریدتے تھے, سینمے خریدتے تھے, آج جو ہے وہ قرضوں پہ آ گئے. بات یہ ہے کہ چائنا بھی ایک سپر پاور ہے اور انڈیا بھی ایک طاقت ہے, ایٹمی طاقت ہے. یہ اتنے پاگل اور چلے نہیں ہیں کہ فوراً ہی اپنے لوگوں کو مروائیں گے. جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, سیولین نہیں مریں گے. جب ایٹم بم پھینکا جائے گا تو سیولین مریں گے. سب کو پتہ ہے انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, دنیا بے حال ہو جائے گی. جنگ جو ملک جیتتا ہے نا نقوی صاحب, وہ بھی اصل میں ہارتا ہے. وہ ہمارے پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے یونیورسٹی میں, وہ کہا کرتے کہ دو ملکوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے اس میں ایک ملک جیت جاتا ہے, ایک ہار جاتا ہے. جو ہار جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو جیت جاتا ہے وہ مریض بن جاتا ہے, اور جیتنے والا جو ہے وہ اس کا مرض نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے چائنا اور امریکہ کے درمیان, چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ کے چانس جو ہے ابھی ٹل گئے ہیں. ان کے جنرلز لیول پہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنی اپنی پوزیشنوں سے پیچھے آنا شروع کیا ہے, جس پر چائنا نے ان کو بولا ہے کہ یہ جتنے بھی متنازع علاقے ہیں ان پر بھارت اپنا کنٹرول جو ہے اس کو, اپنا دعویٰ, کنٹرول تو ہے ہی نہیں ہے اس کا, جو ہے تھوڑا بہت, اپنا دعویٰ جو ہے اس سے وڈرا کرے. کشمیر کی وہ جو اس نے سچویشن چینج کیا اس کو بحال کرے. ٹھیک, اور آئندہ جو اس معاہدے کی, اس کنٹریکٹ کی, اس پروٹوکول کی سب سے اہم شق ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ بھارت امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ چائنا کو آنکھیں مت دکھائے, ورنہ کانسیکوینسز کے لیے تیار رہے. اب انڈیا نے فی الحال تو وہ بات مان لی ہے, کیونکہ جب یہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو مان لیتے ہیں, جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا, معاہدہ کیا تھا لیکن رات کو پھر فوجی بھیجے اور گوریلا وار شروع کر دی ان کے ساتھ. تو یہ بات اب یہاں تک پہنچی ہے. وہ جو بیڑے بھیجنے کا تعلق ہے, وہ جو یورپ سے فوجیں نکال کے بھیجنے کا تعلق ہے, وہ چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ایک ٹیکٹس تھی. اچھا, یہاں ایک میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بحری بیڑے وہاں پہنچے تو پھر یکدم چین جو اس وقت بھارت کے بالکل جو بارڈر جو کراس کر کے علاقوں کو قبض کر چکا تھا, اس پہ قبضہ کر چکا تھا, پھر اچانک یہ اس نے صلح کر کے, کیا امریکہ کے پریشر کی وجہ سے اس نے فوری صلح قبول کی ہے یا کوئی اور اس میں اس کی پالیسی؟ نہیں, اس میں یہ ہوا کہ اس میں پاکستان نے خاموش سفارتکاری کی ہے اور رشیا نے چائنا, رشیا اور انڈیا کا ایک اتحاد ہے, اس کے اندر اس پلیٹ فارم پہ بات جو ہے وہ رشیا لے کے آیا ہے. ان دونوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ بندے بنو, یہ امریکہ تمہیں ختم کروانا چاہتا ہے, تم جاپان کی طرح ہو جاؤ گے ایک دوسرے کو مار کے, پھر غربت کی لکیر سے نیچے کیا, غربت کی زمین کے نیچے دب جاؤ گے. ٹھیک ہے, چائنا کو بھی سمجھایا کہ تم سپر پاور ہو, لیکن یہ جنگ پھر خالی انڈیا اور چائنا کی جنگ نہیں رہے گی, صرف ان دونوں کی, آپ دونوں کی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی. لہذا اپنے جو معاملات ہیں ان کو سنجیدگی سے اور انسانیت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ دوسروں کے دم چھلے نہ بنو. انڈیا کو اس نے سمجھایا. ٹھیک ہے, وہ پلیٹ فارم انہوں نے استعمال کیا ہے. پھر پاکستان نے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کی ہے. کال لے لیتے ہیں, گفتگو جاری کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नकवी साहब, जी नकवी साहब फरमाइए। हाँ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत टॉपिक छेड़ रखा तुसा। जी। आज की गल है उर्दू दे पै गए बस पंजाबी नहीं वो शुरू में भूल गए तो फिर हमने इसी को स्टार्ट कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, तो अपनी जुबानें हैं। वो कवर चला हंस की चाल। बड़े खूबसूरत बात कर रहे हैं आप, जी लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, वो ये है कि अफगानिस्तान, इराक और शाम की जंग के बाद जी अमेरिका ने एक असूल बना लिया है कि वो खुद मैदान में कम उतरेगा। इधर उधर से जैसे सऊदी अरब वगैरह इस किस्म के जो उसके हैं और उसके चमचे गच्चे कह लें, उनसे फायदा उठाने की कोशिश करेगा, खुद मैदान में कम उतरेगा। मजाक वगैरह तो दे के चला देगा। फिर अब देखे ना कि इंडिया की बात हो रही है, इधर अमेरिका जो है इंडिया के साथ बात कर रहा है, उधर इंडिया जो है 30 तैयारे खरीद रहा है वहां से, रशिया से। तो ये तो इन्होंने सिर्फ बना रखी है अपने असला बेचने की एक मार्केट बना रखी है, उसमें कोई ना कोई इशू उठाते हैं और उसके बाद अपना असला बेचने की बात करते हैं। जहाँ तक चाइना और अमेरिका की जंग है, ये कभी भी नहीं होगी। ये सब हम लोगों को दिखाने के लिए है कि हम तो ताकते हैं, हम हमारे प्रेशर में रहें तो ये सब होगा। लेकिन ये ना जंग करेंगे तो ना इनकी जंग होगी। इसकी वजह ये है कि $300 ट्रिलियन अमेरिका मकरूज है चाइना का। चाइना आज उनसे अपने पैसे मांग ले या चाइना आज उनसे आगे पैसे देने से इनकार कर दे तो अमेरिका की इकानमी तो पहले बैठी हुई है। अब उसके बाद अगर 300 ट्रिलियन उसे निकालने पड़े तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों के लिए सब कुछ दिखावा है, हम लोगों को दिखा के हमारा अपना असला हमारे लोगों के साथ बेचने का एक तरीका है। अब इंडिया को रशिया भेज रहा है, इसके बाद अमेरिका उठेगा, वो भी कह देगा जी मैं हम देते हैं, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। जंग वाली बात जो है अभी मेरे ख्याल में दूर बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है एक मिनट सिर्फ, जहाँ तक बात ये है कि ये जंग का अगर कोई मसर बनेगा भी ना, मरकज बनेगा भी, तो आपका पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा। अच्छा। क्यों? ये इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी ना तो बनती है शुरू से ना आखिर तक बनेगी, और यहाँ ही एक मरकज बनेगा जो असले की सही मंडी बनेगी और मार्केट बनेगी, जिसके लिए ये दोनों जो है ना हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का मसला हल इसलिए नहीं हो रहा, देख रहे हैं कि सात चीज का मोच बैठी है। जुल्म होता देखने के बावजूद ना कोई यूएनओ बोल रही है ना कोई और बोल रहा है। उसकी वजह क्या है कि आज कश्मीर का मसला हल करने में ये मार्केट भी उनकी खत्म हो जाएगी असले की, इसलिए कोई नहीं बोलता। इतना साल हो गया जुल्म होते हुए, कोई बोला है, किसी ने कोई बात की है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि ये कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए तो उनका अपना नुकसान है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने जो इरशाद लिया है, गुफ्तगू आपने की है। तो नाज़रीन जो नंबर कॉल आ रही है फिर लेते हैं पहले कॉल को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फिर आप फ़ोन से बात करेंगे तो हमारी बातचीत जो है। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई कहाँ से? जी जी नाटिगाम से। जी फरमाइए। जी जी आप टीवी के वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। हाँ जी मैंने कर दिया। आवाज़ आ रही है, एको हो रही है। जी हाँ, एक सेकेंड। तो बात तो जो आपने टॉपिक लिया है वाकई मतलब बात ये है कि जी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया का मीडिया आजकल बड़ा शोर मचा रहा है। जी जी कि रशिया भी हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ, ये वो बराबर उसने 10-12 मुल्क जो इकट्ठे कर लिए साथ जी, तो वो ये इस तरह की यदि कि अपने दिखा रहा है। अब बात यह है कि जहाँ तक चाइना की और अमेरिका की वॉर है, ये वॉर इस तरह आमने सामने नहीं होगी, ये वॉर होगी एक दूसरे को डैमेज करना। अमेरिका किसी न किसी तरह चाइना को नीचे लगाना चाहता है, उसकी कोशिश यही होगी, प्रेशराइज करना चाहता है। यही बड़ी जंग, वो बड़ी जंग हो ही नहीं सकती, इसलिए कि जी ये जंग छुड़ गई तो फिर ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट उसका भी है, फिर तीसरी दुनिया भी साथ है बैठा हुआ। देखिए ये वो अंदर अंदर से जड़ें काटने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इनको डिसेबलाइज करें। सही। तो पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्वियसली जो
अभी नकवी साहब ने बयान किया है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो पंगा करेंगे, वो तो होता रहेगा जब तक ये कश्मीर का सिलसिला चल रहा है, ये तो मतलब होगा। लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि कश्मीर तक हमारे हाथ चले जाए और इसको कश्मीर को हम निकाल लें वहां से, यानी कि उसको भी आजाद करवा लें। ये जो हमारी डिजायर है वो है, इसके बारे में कुछ जो है तबसरा करें ताकि उसके बारे में पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। वो चाइना की और ये तो मतलब चलती रहेगी क्योंकि वो कर रही है इतना। तो चाइना चाहेगा कि अमेरिका चाहेगा कि चाइना को किसी न किसी नीचे लगाए। देखिए जापान की हिस्ट्री उठा के देख ले, जापान को भी इन्होंने मफलूज कर दिया था अमेरिका ने, सारी इन्वेस्टमेंट उधर हॉलीवुड में करवा दी थी और चाइना और जापान को इन्होंने बिल्कुल ही मतलब इतनी तरक्की कर रहा था जापान, उसका भी स्विच निकाल दिया था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसा करेंगे कि चाइना को इस तरह का कोई टास्क देंगे जिससे चाइना इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा या इस तरह का, तो वो भी इस तरह मतलब उसको भी बिठा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। को समझ आ चुकी है अमेरिका की और उनकी भेड़ चालों को भी पता। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पार्टिसिपेट किया और अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नकवी साहब। जी जी वालेकुम सलाम वाली मदद बार साहब। नकवी साहब आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम या अली मदद, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? में इजाफा फरमाए आमीन। आप बरदरान की खिदमत में भी और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज के दिन की मुनासबत से उन शुहदाए कश्मीर को मेरा अकीदतू बड़ा सलाम है। आज 13 जुलाई है उन शहीदों को जिन्होंने अपने वतन के ऊपर कुर्बानी दी थी। और अफसोस होता है दुनिया के ऊपर कि बड़े भाई होने के नाते आज का दिन उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं दिखाया। पर चलो दुनिया के नक्शे नकवी साहब तब्दील हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा रियासत जम्मू कश्मीर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। कोई भी मुल्क ये सोचे ना कि हमारे पास पता नहीं एटम बम है, फौज है, ताकत है, हम इसको दबा के रखेंगे, ये नामुमकिन बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह का फैसला बड़ा फैसला है। हम उन शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। हजारों सलाम हो उन माओं, उन बेटों को जो रियासत जम्मू कश्मीर पे कुर्बानी देते हैं। तो खुदा गैरत करे उन लोगों को जो लोग उनके खून की सौदेबाजी करते हैं और जात के नाम पे पैसा लूटते हैं। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हक कहने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और नाज़रीन आप जैसा कि देख रहे हैं नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये लंदन का नंबर है। लाइव जो प्रोग्राम वो ब्रेफर्ड से हो रहा है और इसलिए नंबर जो है हमारे पास यही अवेलेबल था, इसलिए आज यही नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो टॉपिक जो हमने रखा था वो अमेरिका और क्या अमेरिका और चीन की जंग होगी या अमेरिका दूसरे आज़ादी ममालिक को आगे करके अपना असला फरोख्त करेगा। एक ये इस पर अभी गुफ्तगू जारी है, नकवी साहब इस पर तजिया कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगर वक्त हुआ तो दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। जी जी नकवी साहब आप जो बातें कर रहे थे, बात ये थी कि चूँकि अमेरिका की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना नुकसान न करे और दूसरों को जो है वो इस्तेमाल करे। अब उसने बड़ी कोशिश की है और जो ही चाइना ने ये भांप लिया कि वो भारत को थपकी लगा रहा है तो फौरन फिर रशिया ने जो है इन दोनों को बिठा के समझाया कि ऐसे मत करो। इंडिया को भी समझाया कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे हाथों से 7 रियासतें या 6 रियासतें जो है वो बिल्कुल टोटल निकल जाएंगी। और कश्मीर भी, और कश्मीर तो उसकी रियासत है नहीं है, कश्मीर तो कश्मीर है और वो भी तुम्हारे कब्जे से निकल जाएगा। ये इतनी आसान जंग तुम्हारे लिए नहीं होगी। जब ये होगा तो तुझे अपनी सर्वाइवल के लिए जो है वो एटम बम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तुम एटम बम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे हर गांव पर एटम बम मारने के लिए चाइना के पास मौजूद है, पाकिस्तान भी है, चीन तो भी है। फिर पाकिस्तान भी, फिर पूरी दुनिया इस तरह जंग में आ जाएगी और बड़ी तबाही होगी और मरकज़ जंग जो होगा, मैदान जंग जो होगा वो इंडिया और चाइना बनेगा। तो नुकसान आप लोगों का भी होगा और दूसरी दुनिया को भी होगा। लिहाजा ये
باتیں آپ بیٹھ کے طریقے سے مذاکرات کے ساتھ حل کریں. اچھا جو ساری آپ کی بات کر رہا ہوں، کیا پاکستان میں پاکستان حکومت جس پر اس وقت اپوزیشن ان کو نشانہ پر رکھا ہوا ہے اور آئے دن ان پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی جو ہے انتہائی کمزور پالیسی ہے کشمیر پر، تو اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ جنگ والی بات تو پہلے اگر ہوتی ہے تو جنگ نہیں ہوگی. اگر ہوئی ہے تو پاکستان حالات دیکھے گا، چونکہ پاکستان نے اس وقت بھی جو خاموش سفارتکاری کی ہے اس کی بڑی ویلیو بنی ہے. اور پاکستان کی کامیاب پالیسی انڈیا اور چائنا کے موضوع میں بات کر رہا ہوں، کشمیر پہ نہیں. صحیح. کشمیر پہ اس کی پالیسی ہمیشہ کمزور رہی ہے، ہمیشہ کمزور رہے گی اور کمزور ہے. یہ ایک پورا سوال ہے جس کو میں شاید کبھی کسی پروگرام میں ڈسکس کر سکوں گا. اس میں بھی ان کی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بنگلہ دیش کا قرضہ بھی پاکستان کے سر پر باقی ہے، جو انڈیا نے منافقت کر کے غداری کر کے دھوکہ دہی سے پاکستان کا ایک بازو جو ہے کاٹ دیا تھا. وہ ان کے اوپر ایک قرض موجود ہے. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ یہ پانی میں بھی نہ پیوں، آپ بھی نہ پئیں، ٹھیک ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو، اور یہ پانی خود بھی آزاد یہاں نہ رہے، کوئی اور آ کے پیے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ میری کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، جہالت ہے اور ایک ناسمجھی ہے، نااہلی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ نااہل ہیں. ان کے اندر وہ تجربہ، وہ عقل، وہ چیز نہیں ہے، اور شاید ان کی ڈوریں بھی کوئی میچورٹی نہیں ہے، شاید ان کی ڈوریں بھی کوئی اور ہلا رہا ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا نے فلسطینی اتھارٹی کو ایکسپٹ کیا. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی آواز ہے، پوری دنیا میں آواز ہے. آزادی ملی یا نہیں ملی، لیکن اگر اسی طرح ہماری ایک آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے کشمیر کے اندر ایک اتھارٹی کو، یہ ہم کشمیر کا جب ڈسکس کریں گے پھر بات کریں گے. میں اس کو یہاں ہی کلوز کرتا ہوں. چائنا پہ آتے ہیں، انڈیا پہ. انڈیا اور چائنا کی جنگ جو ہے وہ ابھی ممکن نہیں ہے. یہ اگر انہوں نے جنگ کرنی ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی جذباتی ہو جاتے، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی جذباتی ہو جاتے. بھائی اگر انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تو راڈوں سے لڑائی کرتے. راڈ چلتے ہیں جنگوں میں، یہ نہیں ہے، انہوں نے بھی نہیں کرنی ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے متنازع معاملات ہیں وہ شدت اختیار کر سکتے ہیں، اور ہر وقت یا آل دا ٹائم سارے وقتوں میں ملکوں کے مفادات ایک نہیں ہوتے. آج اور ہیں، کل اور ہوں گے. شاید ایک ایسا موقع آئے کہ چائنا جنگ کی تلاش میں ہو، جنگ کے بہانے کرے، اور اس وقت اس کو بہانہ بنا کے جنگ کر دیں. جب اپنے حق میں وہ دیکھیں کہ 90% جو ہے وہ فضا معار ہے، حالات میرے حق میں، تو اس وقت وہ کر دے، یا انڈیا کو موقع ملے، ٹھیک، اس وقت وہ کرے. لیکن وہ جنگ بھی جو ہے وہ محدود جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ نہیں ہوتی. جب بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، تو پھر وہ عالمی جنگ بن جائے گی، کیونکہ ساری طاقتوں کے مفادات ہیں وہاں پہ. اس لیے جنگ کا سوچنا ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہے. آپ کال لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کون بھائی، کہاں سے؟ چودھری ارشد بول رہا ہوں. جی ارشد صاحب، چودھری صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ سر جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان نے کشمیر کے لیے سلو کیا، پاکستان نے نہیں سلو کیا، یہ سیاسیوں نے سلو کیا اور آزاد کشمیر کے اسمبلی نے سلو کیا. جب ایک طرف پتہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی ادھر شہید ہو رہے ہیں ایوری ڈے، تو کوئی زندگی روز نہیں آنی ہے. یہ مظفر آباد میں جو بیٹھے ہیں انہیں بھی یہ پورا حق حاصل تھا کہ سیاسیوں سے دور ہو کے اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے فائٹ کرنا، جو انہوں نے نہیں کی، جو انہوں نے کمزوری دکھائی ہے. اور جتنا پیسہ یہ الیکشنوں میں لگاتے ہیں، اتنی میڈیا میں لگاتے ہیں، اور سب مسلمان اکٹھے ہو کے جیسے پاکستان نے شہید اٹھانے ہیں پوری زندگی کشمیر کے لیے، یہ پوری دنیا میں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراتے جو یہ ناکام رہے ہیں. اکیلے پاکستان پہ، ایک غریب ملک پہ ٹھالی بات جس نے پوری زندگی اپنی کشمیروں کے لیے لگا دیا اور آگے بھی لگائے گا. میری نظر میں اس کا سلوشن یہی تھا کہ اپنی پبلک نے بھی جموں و کشمیر مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا.
झूठ बोलते रहे कि हम आपके लिए मार जाएंगे। ना आजाद कश्मीर वालों ने किया, ना सियासियों ने किया। तो जिन सियासियों ने भी कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई या जाके वो उधर साड़ियां चेंज करते रहे हैं, फिर भी हम उनके पीछे आजाद कश्मीर वाले लग के उन्हीं को वोट देते रहे। हमें नफरत करनी चाहिए थी इन लोगों से। और इंडिया हमारा डे वन से दुश्मन है, हमारे भाइयों का दुश्मन तो हमारा दुश्मन है। इनके साथ नाचलकी करनी चाहिए थी किसी भी फील्ड पे, वो होती है जदोजहद। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम पहुंच चुका है पूरी दुनिया में, आपकी राय जो है वो पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिखाई, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब। या जी शाह साहब, जिसका जितना मफाद होता है ना वो उतना काम करता है। हम किसी से कोई मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो ब्लेम लगा ना ये हम दोनों तरफ से कहते हैं। आजाद कश्मीर के सियासतदान हो या पार इंडिया के जेर कंट्रोल के सियासतदान हो, उधर हिंदुस्तान चलाता है, इधर पाकिस्तान चलाता है। मेरे भाई खुदा का खौफ करो, 70 साल से हमारा बड़ा भाई है। एक पॉइंट भी रियासत जम्मू कश्मीर का दिखा दो हमको, हम आपके ताबे हो जाएंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का मसला आप देखें ना, किसने सियासत खत्म की थी। नकवी साहब सच ना गलवाएं तो बेहतर है, क्योंकि हम मजलूम कौम के साथ हैं। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट हो या अदारे हों या जो भी हो, कोई जंग नहीं चाहिए हमें। किसके लिए जंग लड़ते हो? वाघा बॉर्डर पे आज मिठाइयां बांट ली जा रही है, यौम शुदाई कश्मीर है नकवी साहब, ये हकीकत है। और वाघा बॉर्डर ऊपर देखे ना आप जाके, वो जो करतारपुर बॉर्डर खोला है, आज 13 जुलाई है, सारी दुनिया के अंदर शुदाई कश्मीर और वहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। किसको उल्लू बना रहे हो? खुदा का खौफ करो, आज मीडिया का दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन सियासतदानों के ऊपर भी लानत भेजते हैं इंशाअल्लाह, जो मुजफ्फराबाद की लूली लंगड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा शामिल हुए और आपने अपने राय का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नकवी साहब, अभी चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल में चाइना की आप अगर मज़ीद अगर कोई पॉइंट्स हैं रेज करना चाहते हैं तो इसके बाद। चाइना का मौजू जो है वो अभी वहाँ के हालात जो हैं वो पुरअमन हैं, ठंडे हैं, फौजें चूँकि पीछे हो चुकी हैं, हट चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी तक यही है कि इस दफ़ा जो है वो जंग टल गई है। जो मेन चीज़ है वो जंग थी जो टल गई है, और वो पाकिस्तान और रशिया की हिकमत अमली से टली है। पाकिस्तान ने भी खामोश जो है वो सफारतकारी की है, जो कामयाब सफारतकारी थी, उस वजह से जंग जो है वो टल चुकी है। कल का पता नहीं है, आज ये जो हालात हैं ये चेंज हो चुके हैं। तो अब जो ये मशकें शुरू हैं, तो क्या कोई चांसेस हैं कि किसी तरह से दोनों जो वहाँ पे नेवल फोर्सेस जो हैं वो मशकें कर रहे हैं, तो किसी को ट्रिगर हो जाए बाहर, कोई इसके तरह के खदशात हैं? नहीं खैर, जब पहले तो उनके मुज़ाकरात जो होते थे लो लेवल के थे। अब चाइना ने जब रजामंदी जाहिर की है और फौजें थोड़ी थोड़ी पीछे की है, इसका मतलब है कि बातचीत जो है उनकी हो गई है। इंडिया ने सारी शराइत मान ली है, ठीक है। अगर इंडिया ने जो है वो मुनाफकत न की, पहले की तरह धोखाधड़ी न की, तो उसने वो चालाक लोमड़ी वाला किरदार अदा न किया, तो फिर हालात ख़राब नहीं होते। चूँकि चीनी की आदत जो है वो एक संजीदा और सीरियस लोग हैं और एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और सुपर पावर भी हैं और वीटो ताकत भी रखते हैं। इसका मतलब वो जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन इंडिया के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है, चूँकि बेईमानी इनकी रग रग में है, और ये चाहते हैं कि जो ही थोड़ा सा मौका मिलता है तो ये अपनी वो हैसियत सामने दिखा देते हैं। तो अमेरिका जो इतनी जोश और जज्बे के साथ बहरी बेड़े लेकर एयर कैरियर्स और जब वहाँ आर्मी जो है नेवल फोर्सेस डिप्लॉय की हैं, तो अब उसका क्या बनेगा? अगर लड़ाई नहीं होती है तो अब क्या ये कैसे वापस आएगा? बात ये है, उसका मीटर तो चल रहा है ना नकवी साहब, उसका मीटर चल रहा है। वो इंडिया को बिल पे करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो डेट कलेक्शन वाले आ जाएंगे, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है, वो उसने सौदा बेचना होता है अपना, जैसे सऊदीया को बेचा और हमारी इतलात के मुताबिक सऊदी अरब को जो उसने पहला असला दिया वो अब नकारा हो चुका है। असले की एक मुद्दत होती है, उस असले की एक मुद्दत होती है, उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इस्तेमाल न करो तो नकारा हो जाता है। जब इन्होंने असला लिया सऊदीया वालों ने, ये ज़िमनन बात आ गई है, तो किसी ने पूछा वहाँ पे भाई इसको चलाएगा कौन, ये इतना जदीद असला है? उन्होंने कहा पाकिस्तान से फौजी आ जाएंगे, ठीक है। और ये पाकिस्तानी एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त में उस जमाने में टीवी के ऊपर कहा था
جب اسلحہ انہوں نے لیا تھا. تو یہ بات ہے, اس کا میٹر چل رہا ہے, وہ دے گا, دیتا ہے, اور چونکہ اس کا نظام ہی ایسا ہی ہے نا, اس نے اپنی آمدنی اسی طرح سیٹ کی ہوئی ہے, جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے, وہ خدا واسطے کی مدد نہیں کرتا. ٹرمپ اور بش دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے نہیں بنایا, ہمیں امریکہ کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو پھر وہ ایسے اس کا میٹر جو ہے وہ چلتا ہے پیسے والا, جیسے ہمارا پاکستان میں بجلی ہو نہ ہو الیکٹرک میٹر چلتا ہے, اس طرح امریکہ کا جنگ ہو نہ ہو اس کا میٹر جو ہے وہ چلتا رہتا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو اس وقت جو JIT جو عزیر بلوچ کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, اس پر کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, اور بلکہ ہمارے ایک علی زیدی ہیں, انہوں نے کہا کہ کسی نے آ کر مجھے ایک لفافہ دیا اور اس میں سے ایک اور JIT کی رپورٹ انہوں نے شائع کر دی. اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کچھ ارکاب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں JIT صحیح ہیں, جو سندھ حکومت نے پیش کیا وہ بھی اور جو علی زیدی صاحب نے پیش کیا وہ بھی. اب آج جو عزیر بلوچ نے عدالت میں بیان دیا ہے, اس نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا کہ اس نے کوئی کسی بھی جرم میں وہ شامل تھا. تو جج صاحب نے سوال کیا تو کل تم جو آج یہاں گفتگو کر رہے ہو, کل تو تم اس سے بھی انکار کر دو گے. اب یہ جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں, تو یہ آپ اس بارے میں کیا آپ کے کمنٹس ہیں؟ یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ کراچی وہ سرزمین ہے جسے کسی زمانے میں غریب کی ماں کہا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے دن کو مزدوری کر کے رات کو فٹ پاتھ پہ بے فکر سو جایا کرتے تھے اور اپنے بال بچے کا پیٹ پالا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا, بجلی ہوا کرتی تھی, بڑا آسان اور بڑا حسین زمانہ تھا. وہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے, ہمیں ٹھیک ٹھاک ہوش تھا, اور کچھ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی وہاں جا کے مزدوری کرتے تھے. لیکن خدا ان لوگوں کو غارت کرے, کچھ غارت ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی سیاست کی خاطر وہاں پہ بے گناہ انسانوں کا قتل کیا اپنی کرسیوں کی خاطر. میں نام نہیں لوں گا کسی کا, چونکہ ابھی فون آ جائے گا. مجھے پتا ہے کہ نقوی صاحب دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ بھی فون کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور میں ان سے فون کروں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. میرا تعلق چونکہ میں غیر جانبدار تجزیہ کرتا ہوں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب سے ہے, نہ زرداری صاحب سے, اور نہ نواز شریف صاحب سے, کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ جب آپ پارٹی بن کے کریں گے تو آپ تجزیہ نہیں کر سکتے, آپ صحیح بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو کردار ہیں یہ ایک کردار نہیں ہے, یہ عزیر بلوچ ایک کردار نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ ہیں. جیسے سولت مرزا ہے, وہ ایک صدیقی تھا, اور بہت سارے گمنام لوگ ہیں. جس کو بھی موقع ملا اس نے ان کو استعمال کیا اپنی سیاست کی خاطر, اور ان لوگوں نے ملک کے ساتھ غداریاں کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, جس ملک میں لائسنس جعلی, اسلحے کا لائسنس جعلی, پائلٹ جعلی, ڈاکٹر جعلی, دوائیاں جعلی, کھانے پینے کی اشیاء جعلی 2 نمبر, اچھا ووٹ جعلی, بیلٹ پیپر جو ملتے ہیں جا کے راستوں میں سے, فٹ پاتھوں سے, سیاستدان جعلی, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں ڈگریاں جعلی, اور وزیر اعلیٰ صوبے کا کہتا ہے کہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی ہو. اس حالت میں بندہ جیے یا مرے, سوائے افسوس کہ کیا کر سکتا ہے. اب حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں اس سیاست کے, اس ملک کے ماحول کے, کہ الزامات در الزامات, اس میں سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں. عدالتی نظام ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے جج کو سزا ہو گئی ہے ویڈیو اسکینڈل میں. آپ اس جج کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدالت کا انصاف ہے؟ ریلائبل نہیں ہے نا, کہ کسی آدمی کو ایک جج جو ہے وہ بری کر دے یا کسی آدمی کو جیل میں بھیج دے. کوئی شفاف نظام نہیں ہے. آپ کا کسی کے ساتھ الزام ہوگا, آپ مجھ پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے عائشہ گلالئی اور دوسری لڑکیوں کا اور تیسریوں کا, کیسے سیاستدان ایک دوسرے کو کس طرح بدنام کرتے ہیں. اس طرح گلی کا بچہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں نکالتا. ملکی مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ ان کو آگے لے آتے ہیں. آخر پہ ثابت کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے
کہ 2-4 مہینے ان کو اندر رکھ کے اپنی دل کی جو وہ ہوتی ہے جلن اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. جیسے نسیم علی حسن شاہ کو نواز شریف صاحب نے بولا تھا کہ اس کو جو ہے وہ ایک رات جیل میں کر دو, ہاں بالکل, اندر تو میرا دل خوش ہو جائے گا. چیف جسٹس سے, چیف جسٹس. تو ایسی باتیں جو ہیں, اور بڑی بدقسمتی سے میرا یہ شکوہ ہے ان لوگوں سے بھی جو یہ کروا رہے ہیں. سجاد شاہ تھے وہ, جی جی جی, جسٹس سجاد علی شاہ. جی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو منصف بنے بیٹھے ہیں, جو یہ سارے گیم دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے, وہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جب یہ سارا ہو رہا تھا؟ جن مئوں کی گودیں اجڑی, جن عورتوں کے سہاگ اجڑے. وہ بلدیہ جو وہ ہوئی تھی, اب کال لیتے کہ پھر جاری رکھیں, جو بلدیہ جو فیکٹری میں آگ لگی تھی اس پہ بھی ہم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کرانا پڑا تو جی چودھری صاحب جی. ہاں بھائی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. یہ جتنا بھی گند ڈالا ہوا ہے نا, سارا مین ہے جوڈیشری اس کا کردار. جی جی, بٹو پھانسی لگا, وہ بھی جج نے پھانسی دیا نا. آگے جو بٹو کے بعد جو اس کی فیملی نے کردار کیا, جتنے قتل کروائے, یہ جج ان کے پالے ہوئے ہیں سب کے. یہ جو نواز شریف والا جج تھا نا, یہ بھی بکا ہے. یہ بھی ڈرامے کی ویڈیو بنی ہے, اس نے خود اگری کر کے بنائی ہے. یہ اننے کو بھی نظر آ جاتا ہے, آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ان کی گیم ہوتی ہے. جتنے جج ہیں پاکستان کی, یہ کرپٹ ہیں, یہ بکتے ہیں. ورنہ جج جوڈیشلی تگڑی ہو جس ملک کی, اس ملک میں چڑی بھی پر نہیں مار سکتی, جو کوئی سیاسی کا کچھ نہیں کر سکتا. مگر ہماری جوڈیشلی کمزور ہے. یہ بھی جیسے بات بولتے جعلی ڈگریوں والے, یہ کرپٹ ہیں. ان کے رگوں میں کرپٹ خون ہے. کوئی آپ کا چیف جسٹس ہے, ہسٹری میں دیکھ لیں, کوئی ایسا مجھے بتائیں جو بچ کے گیا ہو, جس نے کرپشن نہ کی ہو, جس نے سیاسیوں کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی سسٹم نہ بنایا ہو. یہ سب نے کیا ہے, سب نے. بہت بہت شکریہ. اور بھی کال آ رہی ہیں, وقت بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ رائے کا اظہار کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی نقوی صاحب, آپ نے یاد کیا. یہ پتہ کیا, آپ سے چسکا بھی لیتے ہیں نا. میں تھوڑا سا تصویر کا دوسرا رخ بھی نہ دیکھ رہا. جی جی, تیسرا بھی چوتھا بھی دیں آپ. ابھی آپ بات کر رہے تھے جوڈیشری کی. جی جی, تو وہاں پہ جسٹس فائد عیسیٰ ہے آپ کے سامنے, جی جی, جسٹس نجفی آپ کے سامنے, جسٹس سیٹھ عابد ہے آپ کے سامنے. ان لوگوں نے جب آپ کے فیصلے دیے تو آج وہ ریفرنس ان کے خلاف ہوئے ہیں اور وہ عدالتوں میں کھڑے ہیں. ان بیچارے ججوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ کیا انہوں نے سچائی کو اپنایا اور انصاف کو اپنایا, اور ان کا رد نکلا کہ وہ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے؟ اور عدالتوں میں لانے والے کون ہیں؟ حکومت وقت ہے جو ان کے خلاف ریفرنس لے رہی ہے. اب جس میں نکلا بھی کچھ نہیں, اور جب نکلا کچھ نہیں ہے, آپ پتہ ہے کہ خود قابو آنے والے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے ساتھ کیا ہوا, رضا کیا کر رہے ہیں, اور کیا کیسے طریقے سے ان کو جلدی کالے کر کے اور کس طرح ان کو کوشش کر رہے ہیں بدنام کرنے کی. اس کا باپ ختم ہوا, فوت ہوا, تو اس کے ساتھ نوٹس لگا رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے نا, تصویر کا دوسرا تو بھی دکھاتے رہے نا, تاکہ پتا چلے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیا حکومت کر رہی ہے. اسی لیے نقوی صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آئیں. یہ پوچھوں گا, اگر اجازت دے تو میں بات کر جی. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی آپ عزیر بلوچ کی بات کر رہے تھے. عزیر بلوچ اگر قاتل ہے, مجرم ہے, اس کو جس دور میں اس کو مجرم کا ساتھ دینے والوں نے جو ساتھ دیا, سر پہ قرآن اٹھا کے ساتھ دیا ہے, آج وہ جتنے ہیں وہ حکومت کی گود میں بیٹھے ہیں, کیوں نہیں پکڑتے اسے؟ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں ڈاکٹر مرزا ورد جیسے, کیوں نہیں پکڑتے اسے؟ ذوالفقار مرزا جیسے کیوں نہیں ان کے خلاف قدم اٹھاتے؟ کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے؟ عزیر بلوچ کا تو آپ نے شور ڈالا ہوا ہے, اور جو اس کے ہواری تھے, جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے, ان کی طرف کو بات ہی نہیں کرتا, کو پوچھتے نہیں, اس لیے کہ وہ حکومت کی گود میں بیٹھے ہیں. اور حکومت اس لیے بات نہیں کرتی اس کے متعلق کہ کیونکہ اگر 2 ووٹ بھی چلے گئے تو پیچھے 5 رہ گئے, تو باقی کیا ہم کر پائیں گے, تو کیسے حکومت کر پائیں گے؟ ذرا یہ دوسرا رخ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اگر ذوالفقار مرزا اگر پیپلز پارٹی میں ہوتے تو آپ آج بھی ان کے خلاف بات نہ کرتے, لیکن جبکہ وہ اس وقت اپوزیشن پارٹی میں, اس لیے آپ ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں.
تو پھر ہم چلتے ہیں نقوی صاحب. اچھا وہ بات یہ ہے نا کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو بات یہ نہیں ہے، ایک ذوالفقار مرزا کے جانے سے جو ہے وہ ہزار بلوچ جو ہے وہ صاف پاک نہیں بن جاتا، اور پوری گینگ ہے پیچھے. تو جو چھوڑ دے ان سیاستدانوں کو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ لانڈری میں دھل جاتا ہے اس جماعت کے لیے جس میں جاتا ہے. جو باقی رہتے ہیں وہ اسی طرح گنہگار ہوتے ہیں. چلیے کال جی جی کال لیں کال لیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم 2 سیکنڈ لوں گا، زیادہ نہیں بات جی کروں گا جی جی کیونکہ میرے بھائی دونوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو تجزیہ اچھا کر رہے ہیں. کیا کہ جو وہ مرزا ہے اس کے پکڑ جانے پہ کیا سندھ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچنا تو یہ اس کا سلوشن نکالنا میرے بھائی. جنہوں نے 200 قتل کرایا، آزاد بلوچ کو پھانسی دے دو، بلکہ 10 سال بعد 5 سال بعد پھر دیکھیں گے ایک اور پیدا ہو جائے گا. کس نے کیے ہیں پیدا؟ سیاستدانوں نے. حکومت کر رہا ہے. سیاستدانوں سلوشن چاہیے. کراچی کا جیسے آپ روشنیوں کے شہر کہہ رہے تھے کہ لوگ فٹ پاتھ کے سو کے اپنا روزی روٹی کما کے گھر آتے تھے، وہ شہر واپس چاہیے. وہ کیسے ملے گا اس کا کوئی سولوشن بتاتا نہیں ہے. یہی باتیں انڈیویجول کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھو کو کراچی اور بٹوں کے بعد کون چلاتا رہا آج تک؟ تو اس کا سولوشن بتائیں نا. پارٹی باندھ کے نہیں بات کریں. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. کار باندھ کے کریں. ایک طالب علم پڑھ لکھا انسان طرح بات کریں. شکریہ جی چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ. انڈیویجل کو جو 2 کو پھانسی دے دو پھر کیا کراچی ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. وقت بہت کم ہے. ٹوٹل نہ جائے. جی شکریہ آپ کا. دوبارہ تیسری بار آئے آپ نے پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی گنڈے پار رکھے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ ایک ملک اسحاق کی ایک بڑی مثال ہے کہ جب ملک اسحاق کو قید کیا گیا تو ہمارے ایک منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے گھر پہ خرچہ پے کرتا ہوں. تو ایک کال اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ ٹی وی کے وادی میں تھوڑی کم کر دیں. دیتا ہوں اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا میرا خیال بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ جنرل ضیاء کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. جیسی وہ حکومت بنا گیا تھا، جس طرح وہ حکومت کر گیا تھا، اب جتنے بھی آگے ان کے بچے بھی آگے سب کو ایسا بیوروکریسی کو یہ سب کو نا دانا ڈال کے گیا تھا، بیڑا غلط کر کے گیا تھا ملک کا. وہ اسی کے یہ جتنے بھی آئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نواز شریف، یہ سب اسی کے کتے تھے، کیونکہ یہ ان سے بھیک مانگ کے آتے تھے. جو نظام بنا کے گیا تھا جنرل ضیاء، ہمیں یاد ہے کہ وہ اس نے کہا تھا کہ ایک افسر جو ہے اس کی 2 بوتلیں شراب کی روز کی اور اس کی جو بھی تنخواہ ہوتی تھی اس کو لگی رہے گی. آپ خاموشی سے بیٹھو، آرام کرو، اسکول کرو، 10-15 سال آپ 20 سال بیٹھ کے آرام سے کھاؤ. اب وہ جو آرام دے گیا تھا نا، اب وہ آرام کوئی بھی آئے گا نا، وہ آرام بڑی مشکل سے ٹوٹے گا. اب دیکھ لیں کہ عمران خان بیچارہ کیا کر رہا ہے. تو جس جہاں پہ وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ پورا مکھیوں کا جو ہے نا وہ چھکا اس کے پیچھے آ جاتا ہے. اب انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ یہ بگڑی ہوئی جتنی بیوروکریسی ہے، جتنا بھی سارا نظام ہے، جو پولیس سے لے کے ججز سے لے کے، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت وقت کم رہ گیا. یقین کریں یہ جتنے بھی 2 دن حکومتیں کر کے گئے نا، وہ اسی نظام پہ کر کے. جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب. بہت بہت شکریہ. وقت بہت کم ہے. جی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک کال آ رہی تھی لیکن شاید دوبارہ آئے. اچھا آگے ایک کال لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. وعلیکم. جی بہت معذرت سے پھر آنا پڑتا ہے، باتیں ایسی لوگ کر جاتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، باقی جو ہے نا اپنی کرتے ہیں. جی جی. اگر بٹوں کا قاتل ضیاء کو اٹھاتے ہو تو ضیاء کے بیٹے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لٹیے پیپلز پارٹی کیوں ضیاء کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ واشف اس کا بیٹا تھا، کیوں نہیں سچی باتیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیے چودھری صاحب، ہر یہاں جتنے بھی کالرز ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. آپ نے اپنی رائے دی. آپ تو پڑھے لکھے نا، آپ تو پھر سمجھا سکتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا معاشرہ ایسا چلے گا. جی بہت بہت شکریہ. بھٹکیں گے ہم مسلمان. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے لیے ایسا ہوگا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے جتنے بھی کالرز ہوتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، ظاہر ہے
ان کا بھی اپنا تجزیہ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ذرا اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات گفتگو کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پوری دنیا میں یہ باتیں سنی جاتی ہیں اور کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس میں تھوڑی سی ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے. جی السلام علیکم. کاظمی برادران، یہ نقوی برادران، بات آپ کرتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے الطاف خان کے خلاف کیا کچھ لے کے نہیں گئے، لندن کی سڑکوں پہ بھاگے پھری ہے حکومت اور عمران خان، اور آپ اسی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے اپنے گھر میں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیا ہے. اگر وہ ایم کیو ایم کے خلاف لندن میں بھاگتے تھے تو آپ وہی ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کی بات نہ کیا کریں جس میں تینوں انگلیاں اپنی طرف ہوں تو ایک انگلی دوسری کی طرف. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ٹاپک پہ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں تو پھر مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم سب تین انگلی اپنی طرف اٹھوا کے تو پھر آپ کہیں کہ ہم سچے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اور میری گزارش یہ ہے کہ اگر کالرز ایک دوسرے کے جو ویوز ہیں اس پر کامنٹس نہ کریں، اگر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر اس طرح تھوڑی کش شروع ہو جاتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بدمزگی پیدا ہو. پروگرام میں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کالرز ہمارے لیے عزیز ہیں، اور آپ آئیں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے کو کبھی بھی اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں، تاکہ دنیا بھر میں ہمارے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ جب یہاں سے لیے جاتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی جی میں کہاں سے شروع کروں اور کیا کہوں؟ آپ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ جے آئی ٹی پر بات کر رہے تھے تو ہمارا جو کشمیر کی بات ہے وہ بات جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ یہاں پہ ہمارے ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے. 13 جولائی کی جو ایک جماعت دوسرے پہ الزام لگاتی ہے جی جی اور دوسرے پہ لگاتی ہے. ایک چیز جو سچی ہوتی ہے دوسری الزام لگا کے اس کو متنازع بنا دیتی ہے. یہ پاکستان کا آج کل سسٹم سیاستدانوں نے بنایا ہوا ہے. ایک آخری کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کالے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نبی صاحب. جی جی مولا علی مدد. جی کاش کے ہر بندے کو اپنے وطن سے پیار ہو جائے. جی جی کاش یہ جیالے وغیرہ یہ پارٹیاں چھوڑ دے، اپنے وطن اپنی مٹی سے پیار کرو. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی اچھا بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں پیپلز پارٹی کو. جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناچتی ہے جناب ذوالفقار مرزا کے پیچھے کہ اس کو پکڑو. بھائی دیکھو اگر ذوالفقار وہ جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ آیا اس کو اگر پھانسی دے دی جائے، پکڑا بھی جائے تو کیا نظام درست ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، بالکل نہیں ہوگا. بات نظام کی کریں. چودھری صاحب نے تو ہمیں بھی کہہ دیا کہ آپ جو ہے پارٹی ہیں، ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کریں. چلو میں احترام کرتا ہوں ان کی رائے کا، ہم ان پڑھ ہی صحیح، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ غیر جانبدارانہ بات کرتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ بات. میرے خیال میں انہوں نے کالرز کے لیے کہا تھا. جی تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی الزامات کی دکانیں اگر بند ہو جائیں اور ملک جیسے مثبت جو ہے نا جیسے یہ اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ اگر ملک کے ساتھ پیار ہو جائے، وطن کے ساتھ پیار ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی غدار کو، کسی ظالم کو، کسی بد کردار کو، کسی قاتل کو، کسی جو ہے مجرم کو یہ کرنے یہاں کیوں نہیں ہو رہا ایسے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جو ہے وہ آپ جائیں کسی گورے کو رشوت دینے کی کوشش کریں، وہ آپ کو اندر کرے گا. پہلے کسی کو قتل کے معاملے میں جا کے سفارش کرانے کی ضرورت آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کیا اشر ہوتا ہے آپ کا. اسی لیے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. وقت ہے کال لینے کا یا جی کال لیں. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام چودھری صاحب. جی میں نے آپ کو نہیں بولنا، میں نے سمجھ لیا تھا. لکھے ہیں اور تجزیہ اچھا کر رہے ہیں، ذرا ایمانداری سے. پاکستان اور کراچی روشنی کے شہر کے لیے آپ بات جی میں نے جی نہیں مجھے پتا ہے میں نے کہا تھا. نہیں بہت بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کی ہے. میں نے بھی سمجھ لیا تھا اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے نہیں کہا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا آپ نقوی صاحب اگر ہو ایک قانون، ایک قانون ہو جس کے جو ذوالفقار مرزا کے لیے بھی ہو، جو آصف زرداری کے لیے بھی ہو، سب کے لیے، جو مراد علی شاہ کے لیے بھی ہو، جو الطاف حسین کے لیے بھی ہو، جو عمران خان کے لیے بھی ہو، جو علی زیدی اور دیگر دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے. اور میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ ایم کیو ایم لندن والے لوگ بندوں کو مروا کے خود جنازے سے بھی بگا دیتے. وہ جو فیکٹری کا مالک ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ 200 بندوں کو جلا کے میں جب جنازے میں گیا اپنے مزدوروں کے تو وہاں سے ایم کیو ایم والوں نے مجھے دھکے دے کے نکالا. یہ ظلم ہے. اگر اور اس کے لیے قانون چاہیے.
قانون ہے موجود, قانون پہ عمل کرنے والے جو ہے وہ نہیں کرتے, اپنے اپنے وقت کے مطابق مفادات اٹھاتے ہیں ذاتی طور پہ اور ملک کا نقصان کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کتنا وقت رہتا ہے؟ ہمارے پاس ہے 10 منٹ. اچھا, آج 13 جولائی ہے اور کشمیر میں جو دن بھی منایا جاتا ہے شہداء کا, اور اس کے علاوہ جو آئے دن وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, عصمت دری ہو رہی ہے, بچوں کا مارا جا. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ چلا تھا کہ ایک بچے کے سامنے اس کے نانا کو قتل کر کے پھر اس کی بے رحمتی کی گئی ہے, اور وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی, اور افسوسناک خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سی جو چند منٹ ہمارے پاس تھوڑی سی کشمیر کو تذکرہ کر دیں. اگر اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. خون پھر خون ہے, بہتا تو جم جاتا ہے. بہتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میرا سلام ہو ان تمام شہداء کشمیر پر. میرے ہم وطن شہیدوں, تمہاری روحوں کو ہمارا سلام. اور جو غازی ہیں, کشمیر کی عوام اس وقت غازی ہے, میں ان کو غازی کہتا ہوں, جو ایک عرصے سے اس منافق انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ جنگ کر رہی ہے, اور بغیر ہتھیاروں کے جنگ کر رہی ہے. آج کا دن تھا 1931 میں, جب ایک اذان تھی ایک نام خدا بلند کرنے کے لیے, 22 لوگوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا. ایک اللہ اکبر کہتا تھا, اس کو گولی مارتا تھا ڈوگرا راج, وہ گر جاتا تھا. دوسرا پھر آتا تھا, وہ کہتا تھا اللہ اکبر, پھر اس کو گولی لگتی تھی. 4 اس طرح شہید ہوئے. پھر ایک ایک جملے کے ساتھ, اذان کے ایک ایک جملے کے ساتھ ایک ایک آدمی کو شہید کیا گیا. لیکن میری قوم نے سرنڈر نہیں کیا. صرف 3 منٹ باقی رہے. آصف گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 منٹ ہمارے پاس, تو ان 3 منٹوں میں صرف میں اپنی قوم کو خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں, خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں, اور اپنا میسج یہ دے سکتا ہوں کہ اے کشمیر کے شہیدوں اور ان کی فیملیوں اور ان کے خاندان جو ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ظالم اپنی انجام کو پہنچے گا. ظالم کا انجام کفر سے قائم, حکومت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قائم رہ سکتی ہیں, لیکن ظلم کے ساتھ حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی. اب وقت 3 منٹ ہے, ہم کہیں پورا پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے وطن کی آزادی پر, اس کی خود مختاری پر, اس کی شان و شوکت پر میں بولوں گا. میں اس کے حوالے سے علم بھی رکھتا ہوں, جو ہے وہ انفارم بھی ہوں, اور اس کے حوالے سے مجھے جو ہے وہ خبریں بھی ہوتی ہیں, اور اس کے حالات بھی مجھے پتہ ہیں. اور بارڈر کے رہنے والے لوگ, میں خود بھی وہاں پہ بارڈر پہ رہتا ہوں, انڈین بارڈر پہ, کشمیری بارڈر پہ, جہاں ہر وقت ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا, ہمیں یہ امید نہیں ہوتی کہ ہم واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن ہمارا یہ ایمان اعتقاد یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال و دولت نہ کشور کشائی. اور پھر اس کے ساتھ شاعر نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بات نہیں ہے. کشمیری قوم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی بہادری سے لڑی ہے, بہادری سے لڑتی رہے گی. یہ سازشیں ایک دن خود بخود ختم ہو جائیں گی, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا اہل فلسطین اور اہل کشمیر کو جلد از جلد حقیقی آزادی و خود مختاری نصیب فرما, اور ان کے ساتھ ہونے والی تمام سازشوں کو بے نقاب فرما, اور سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. چونکہ ان 3 منٹوں میں ہم کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے, تو اس دعا کے ساتھ کہ خدایا میرے وطن کو آزاد فرما دے, میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اور مقبوضہ کشمیر میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, انسانوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہم بےتاب ہیں کب وہ وقت ہوگا جب یہ منحوس خونی لکیر مٹ جائے گی اور ہم آپ کو آ کے اپنے گلے سے لگائیں گے. وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کالز کی, آپ نے خیالات کا اظہار کیا. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کل 12 بجے دن کو پروگرام روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, جس میں جو میرا جو فارمیٹ ہے اس میں ڈسیبلٹی ہیلتھ ایشوز اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور کل یہ پروگرام ضرور دیکھیں, اور آپ فون کالز بھی ضرور کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں.
تو کل انشاءاللہ 12 بجے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور تجزیہ اگلے منڈے کو پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے ایک اور بات کہ ہمارے جو گل بھائی ہیں بڑی محنت سے اور کاظم بھائی مانچسٹر اسٹوڈیو سے اور دیگر جتنے بھی ہمارے بھائی جہاں بھی کر رہے ہیں, مولانا غلام حسین عدیل کا بھی شکریہ, سب جتنے بھی یہاں کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور خیر و خرید سے رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, یعنی کل انشاءاللہ میری اور آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.